سپریم کورٹ کا یہ جو ایک شرمناک فیصلہ آیا ہے، افسوسناک فیصلہ آیا ہے، جس میں جو سیٹیں ہیں، اضافی نشستیں جنہیں آپ کہتے ہیں، کون سی ریزرو سیٹس، وہ سیدھی بات ہے کہ یہ حق تھا. ہمارا اختلاف ہو یا اتفاق ہو، سیاسی اختلاف ہر پارٹی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق تھا کہ ان کو یہ ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں. لیکن سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، عدالتی تاریخ میں ایک اور بدنما داغ کا اضافہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ سیٹیں مختلف پارٹیوں میں بندربانٹ کر دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہت اصولی بات کرتے ہیں، اس وصولی سیٹوں کو وصول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ناظرین کام سیٹیں تو ریوڑیوں کے بھاؤ ججز نے جو ہے وہ مختلف پارٹیز میں تقسیم کر دی. اب اصل کام جو شروع ہو گیا ہے، اب ان کا اخلاقی امتحان شروع ہو گیا ہے تمام کی تمام جماعتوں کا، کہ کون سی جماعت ان سیٹوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی. مختلف خبریں آ رہی ہیں ملک سے. آپ کو میں ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پہ اخلاق کی اعلیٰ قدریں جو ہیں وہ ایک پارٹی نے قائم کی ہیں، اور اسی پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کے الیکشن میں ان کو ایک سیٹ دینے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی تھی. آپ بالکل درست سمجھے ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ جو ایک شرمناک فیصلہ آیا ہے، افسوسناک فیصلہ آیا ہے، جس میں جو سیٹیں ہیں، اضافی نشستیں جنہیں آپ کہتے ہیں، کون سی ریزرو سیٹس، وہ سیدھی بات ہے کہ یہ حق تھا. ہمارا اختلاف ہو یا اتفاق ہو، سیاسی اختلاف ہر پارٹی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق تھا کہ ان کو یہ ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں. لیکن سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، عدالتی تاریخ میں ایک اور بدنما داغ کا اضافہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ سیٹیں مختلف پارٹیوں میں بندربانٹ کر دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہت اصولی بات کرتے ہیں، اس وصولی سیٹوں کو وصول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہماری کئی سیٹیں جو ہم جیت گئے تھے وہ ہمیں نہیں دی گئیں، اور بھی پارٹیوں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن انہوں نے یہ چکر چلایا، کوشش کی کہ کسی طرح جماعت اسلامی کو بھی اسی طرح سے بے وقوف بنایا جائے جس طرح وہ دوسری پارٹیوں کو بناتے ہیں. اور وہ سیٹ کے جس میں خود میں چند ووٹ سے ہار گیا تھا، انہوں نے مجھے جیتا ہوا قرار دے دیا، اور ہماری جو اور بہت ساری سیٹیں تھیں اس پر قبضہ کر لیا. الحمدللہ جماعت اسلامی میں یہ ظرف بھی موجود ہے، اور اس کی اجتماعیت میں اتنی برکت ہے کہ جب ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور تمام فارمز جمع کیے، تو جب یہ فارم 45 سب ہم نے جمع کیے تو اس کے نتیجے میں ہمارے ووٹ کچھ کم تھے، جس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ سیٹ واپس کر دی. یعنی کیا مسٹر، کیا مولانا، آپ ہر طرف یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں وہ کامیاب ہیں کہ جو کسی اصول پہ نہ کھڑے ہوں بلکہ وصول پہ کھڑے ہوئے ہوں. جماعت اسلامی ایسی کسی جماعت کا نام نہیں ہے. یہ عقیدے پر، ایک نظریے پر قائم ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ اتنی معتبر چیز ہے، لوگوں نے اس کو جھوٹ، گولی، گالی، نفرت اور مفاد، کرپشن، بدعنوانی، سودے بازی، ہارس ٹریڈنگ، جعلی فیصلے سپریم کورٹ سے کروا کے اپنی سیٹیں حاصل کرنا، لوگ اس کو سیاست کہتے ہیں. اور بہت کامیاب سیاستدان کہے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہر 2 نمبری سے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے تو اس لیے کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ تو ہیں ہی پوری کی پوری فارم 47 پہ، لیکن ہم مولانا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ 3 سیٹیں وصول کریں گے کہ نہیں کریں گے. جو مقاصد جماعت اسلامی کے ہیں، آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے جس کا کمپیریجن، جس کا تقابل کسی دوسرے سیاسی گروہ سے کیا جائے. یہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس طرح دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے پیش نظر وقتی مقاصد ہوتے ہیں، جو شخصیات کے گرد چلتی ہیں، جو خاندانوں کے گرد چلتی ہیں، جو مفاد کی وجہ سے لوگ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. وہ جماعتیں جو موروثیت کا شکار ہوتی ہیں، جو وصیت اور وراثت پر پورا نظام ان کا چلتا ہے، یا ڈکٹیٹرشپ پارٹی کے
رہنما کی یا رہنماؤں کی چلتی ہے، یا جاگیرداروں اور وڈیروں اور چودھریوں اور خان اور سرداروں، ان کی طاقت اور ان کی دولت، اس کے نتیجے میں یہ پارٹیاں چلتی ہیں، تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جماعت اسلامی ایسی کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ یہ عقیدے پر، ایک نظریے پر قائم ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک تدبیر جو ہے وہ یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تدبیر اوپر بیٹھا ہوا عرش پر اللہ بنا رہا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ وزن دار ہوتی ہے اور وہی کارگر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی یہ تدابیر بناتے تھے، اور اب ایک تدبیر انہوں نے یہ بنائی کہ جی پی ٹی آئی سے نشستیں چھین کر ججز کو مورا بنایا، پھر پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوئی، اور اس حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو وغیرہ مختلف جماعتوں میں یعنی ریوڑیوں کی طرح ججز نے یعنی کوئی اخلاقی اقدار کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے، یعنی اتنی توہین آمیز جو ہے وہ ان کی، یعنی ان کے مقام کے ساتھ یہ بات نہیں جچتی تھی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جو لیگل جو مائنڈز تھے، انہوں نے اتنی اوچھی حرکتیں کر کے یعنی پی ٹی آئی کی جو نشستیں تھیں وہ لوگوں میں بانٹ دی۔ اب اصل امتحان ناظرین کام ان کا یہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ جب یہ نشستیں قبول کریں گے تو یہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں گے اور اخلاقی پستی میں جائیں گے، اور ناظرین کام لوگوں کی نظروں میں پہلے بھی گرے ہوئے ہیں، یہ مزید گریں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حکم عدولی کے وہ سلسلے میں آئیں گے۔ اب یہ دوری جو ہے وہ تلوار پہ یہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہی ہیں کہ اب یہ کون سی طرف جائیں گے، اور امید یہی کی جائے گی ان سے، کیونکہ جو ان کے کردار ہیں یا جو ان کا جو ماضی رہا ہے، اب نون لیگ سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی اعلیٰ اخلاقی جو قدروں کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو واپس کر دے گی سیٹیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی پیپلز پارٹی کرے گی اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے۔ آپ نے جس طرح ویڈیو میں دیکھ لیا کہ ایک مرد کلندر جو ہے وہ جماعت اسلامی والے لوگ بھی ہیں جو ان کا امیر، جس طرح تقریر آپ نے سنی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ سیٹیں کسی طور پر یہ قابل قبول نہیں سمجھتے، اور اس فیصلے سارے کو یعنی شرمناک کہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اس مرد مجاہد نے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ یعنی جب اندھیری رات چھائی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو چاروں طرف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کی سیاہ رات ہے، تو اس میں کچھ اس طرح کے جو دیے ٹمٹماتے ہوئے آپ کو ناظرین کام نظر آتے ہیں، جو اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ناظرین کام پھر دل خوش بھی ہو جاتا ہے بندے کا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ناظرین کرام بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ لائٹ بھی ہماری چلی گئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ بس میں ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین کرام، اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔